السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمۃ صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ آل عمران کے 16 مرکز موضوعات میں سے ہمارا 13واں مرکز موضوع احکام ہے۔ اس کے 9 ضمنی موضوعات ہیں، اس میں سے پہلا ہے عبادت۔ دین کے مختلف حصے ہیں۔ دین میں پہلی چیز عبادات ہے، اس کے بعد پھر معاملات ہیں، پھر معاشرت ہے، پھر معیشت ہے، پھر اخلاق ہے، اور یہ سب آپس سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے صرف عبادت کرنی ہے اور باقی سب کو چھوڑ دینا ہے، کوئی ایک چیز کی اکیلے کوئی نہیں ہے سلسلہ، یہ سارا کچھ ایک مربوط ہے۔ جیسے آپ کوئی چیز بناتے ہیں، کوئی چیز ہوتی تو ساری چیزیں مل کے بنتی ہیں۔ یہ نہیں ہوتا ہے موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے کہ خالی ٹائر ہی کوئی چیز ہے یا خالی انجن ہی کوئی چیز ہے۔ انجن سب سے قیمتی چیز ہوگی، باڈی سب سے قیمتی ہوگی سب، لیکن یہ سارا کچھ مل کے ہوتا ہے۔ تو پہلی بات جو ہے عبادات ہے۔ عبادات میں اللہ نے جہاں جو بات کی ہے وہ ہے حج کی بات ہے۔ 97 نمبر آیت میں ہر صاحب اس بات کو خانہ کعبہ کا حج کرنا چاہیے۔ یہ 97 آیت میں اللہ نے بڑا کلیئر کہا ہے۔ 97 آیت میں اللہ نے کہا ہے وَلِلَّهِ لِلنَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ یہ اللہ کہا رہا ہے وَلِلَّهِ لِلنَّاسِ، لوگوں پر اللہ کا حق ہے، حج البیت، حج کریں اللہ کے گھر کا، من استطاع، جو استطاعت رکھا ہے، لہ سبیلا، اس طرف جانے کی۔ تو یہ اب اللہ کا حق جو نہیں دے گا، حق تلفی کرے گا، اس کا کیا انجام ہوگا؟ استطاعت کیا ہے کہ اس کے پاس وسائل ہیں، پیچھے گھر میں خرچہ ہو، آنے جانے کا کرایہ ہو، وہاں پہ رہنے کا سلسلہ ہو۔ تو جس کے پاس استطاعت ہے، اتنا مال ہے، تو اس کے پاس لازم ہے جانا۔ اسی لیے حدیث ہے کہ جس کے پاس استطاعت ہے اور وہ حج نہیں کرتا، پھر وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ کسی نہ کسی ایسی چیز میں مرے گا، کیونکہ جس نے حج نہیں کیا باوجود استطاعت رکھنا۔ اچھا، یہاں بڑے مسئلے استطاعت موجود ہے۔ جی مجھے ڈر لگتا ہے، جی مجھے کیا مسئلہ ہے، رش بڑا ہوتا ہے، میں رش سے گھبراتا ہوں، میں نے جی بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، میری دکان پہ کوئی پیچھے سنبھالنے والا نہیں ہے، مجھے دفتر سے چھٹی نہیں مل، جتنے بہانے ہیں ساری بات ہے، ساری جو بات ہے کہ اگر یہ اللہ کا حق ہے اور اللہ کا حق ادا نہ کریں، دنیا میں لوگوں کے حق ادا کرنے، یا دیکھیں بڑا قلعہ ہے وَلِلَّهِ لِلنَّاسِ، لوگوں پر اللہ کا حق ہے، تو استطاعت رکھنے والوں پہ حج لازم ہے، اس لیے کرنا ہے، یہ پہلی فرصت میں کرے۔ چونکہ حج جو ہے یہ وہ عبادت ہے جو مشقت والی عبادت ہے، جس میں بڑی محنت ہے، یہاں پہ مزدلفہ بھی اور پھر عرفات میں بھی اور منی میں بھی، اور 3 دن قیام بھی، پھر آنا جانا، پھر باقی سارے کام، طواف زیارت بھی، طواف وداع، مشکل کام ہے، اس لیے جلدی کریں، نوجوانی میں کریں، باقی سارا کچھ کریں، جتنی جلدی کریں ہو سکتا ہے کریں۔ تو یہ اللہ کا حق ہے اور یہ حق ادا کرنا ہے اور زندگی میں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ دوسرا نقطہ، پرہیزگار لوگ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر چوتھا اسی میں آیت 76 میں سے عہد پورا کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ یہ آیت شروع ادھر سے ہو رہی ہے، بلا من اوفا، کون نہیں جو کوئی پورا کرے، بیاخد ہی، اپنے عہد پورے کرو۔ تو عہد پورے کرنے ہیں، یہ جو ہے نا عہد، جو چوتھا نقطہ ہے عہد پورا کرنے والے، یہ عہد پورے کرنے ہیں، اور وہ تقویٰ، اور یہی پرہیزگار ہیں۔ عہد پورا کرنا تقویٰ کا حصہ ہے، وعدے ہوتے ہی پورا کرنے کے لیے، یا ہمارے وعدے کرتے ہیں ٹالنے کے لیے، اور پھر کہتے ہیں جی وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا، وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو گیا، بڑے اس پہ لگے ہوتے ہیں۔ وعدہ ہے ہی وفا کرنے کے لیے، لیکن اس کی نہیں تو پونچھ ہے، یہ سلسلہ ہے۔ اور سورہ مائدہ 5 نمبر سورہ شروع ادھر سے ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ اور اللہ نے یہاں تک ہے کہ یہ اگر کسی سے دشمن سے بھی عہد ہو گیا ہے، کوئی اس سے معاہدہ ہو گیا، تو اسے بھی پورا کرنا ہے، کسی کو اس کو ختم نہیں کر دینا۔ اگر ختم کرنا ہے تو اس کو بتا کے ختم کرنا ہے، وارننگ دینی ہے، یہ نہیں کہ ادھر معاہدہ کیا ہو تو اس کی خلاف ورزی کر دی، تو عہد پورے کرنے ہیں۔ اور پھر یہ 82 نمبر میں یہی بات آ رہی ہے، عہد کر کے پھر جانے والے فاسق لوگ ہیں۔ اور اس سے جو یہ 76 میں چل رہی تھی چیز کہ اپنے وعدے پورے کرو، اور یہی پرہیزگار ہے، تو اللہ محبت کرتا ہے پرہیزگاروں سے، تو جو وعدہ کرے گا اللہ اسے پرہیزگار قرار دے رہا ہے، اور پھر اللہ کا یحب المتقین، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اب اگر وعدے آپ نے یہاں پورے کرنے ہیں، آپ کی ساکھ بننی ہے، آپ کا مارکیٹ میں نام ہونا ہے، سارا کچھ ہے، اور پھر اللہ کے دوست بھی بن جانا ہے، اللہ کی محبت میں آ جانا ہے، اس سے بڑی اچھی بات کیا ہے۔ اور پھر 82 نمبر میں اللہ نے کیا کہا ہے، وَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، پھر کوئی جو پھر جائے اس کے بعد وہی لوگ فاسق ہیں۔ اب وعدہ کر کے پھر جانے کو اللہ فاسق قرار دے رہا ہے، نافرمانی قرار دے رہا ہے۔ ایک وعدہ آپ نے کیا، وعدہ خلاف ہوئے، اللہ کے بھی نافرمان ہوئے، تو کیا کمایا، کیا کھٹا، کیا کچھ ہوا؟ اس لیے یہ کام نہیں کرنے، وعدے پورے کرنے ہیں، جو کچھ کرنا ہے اللہ کے دوست بننا ہے، اور یہی تقویٰ ہے، اور حج کرنا ہے پہلی فرصت میں۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔